السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان اللہ تعالیٰ کے ولی کون، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ کون ہیں، اس کے متعلق میں آج چند گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص، عزت والا شخص وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی ایک عادت، ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی کہ تقوی، پرہیزگاری، یہ بزرگان دین کی صفت ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، اللہ کا دوست کہتا ہے، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، تو وہ ہرگز قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روح سے اگر دیکھیں گے تو وہ ہرگز اللہ کا ولی یا پھر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پسندیدہ شخص وہ ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کی ایک عادت ہے، صفات ہے، ایک پہچان ہے کہ ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ یہاں پر بزرگان دین نے، علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر متقی، ہر پرہیزگار، یعنی جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والا ہے اور پرہیزگار انسان ہے، ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے اندر یہ شرط ہونا ضروری ہے کہ ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو، یعنی ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پائی جائے۔ لیکن ہر تقوی و پرہیزگار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ ہر تقوی و پرہیزگاری والا انسان اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چن لے، اللہ جس کو منتخب کر لے، اللہ جس کو پسند فرما لے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر اللہ تعالیٰ کا ولی متقی اور پرہیزگار ہوگا، لیکن ہر متقی و پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح کہ میں مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ہر انسان ہر انسان جانور ہے۔ جانور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جان ہے،
جانور یعنی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اندر جان ہے۔ ہر انسان کیا ہے؟ ہر انسان جانور ہے، لیکن ہر جانور انسان نہیں ہے۔ ہر جانور انسان نہیں ہے، جانوروں کے الگ الگ نام ہیں۔ انسان بھی جانور ہے لیکن اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ہر انسان جانور ہے لیکن ہر جانور انسان نہیں۔ اور یہاں پر دوسری چیز یہ علماء کرام نے بیان کی کہ جو ہیرا جو ہوتا ہے، ڈائمنڈ جو ہوتا ہے، ہر ہیرا پتھر ہے۔ کیا ہے؟ ہر ہیرا پتھر ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں۔ راستے میں کتنے تو پتھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہم اس کو ہیرا نہیں کہتے، لیکن جو ہیرا ہوتا ہے وہ اصل میں ایک طرح کا پتھر ہی ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے لیے علماء کرام نے مثال دے کر سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن ہر متقی و پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ولی ہونا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا ولی ہونا ہے، اللہ کا دوست ہونا ہے تو تم اس طرح ہو جاؤ، تم اس طرح بنو کہ جس طرح ایک مردہ، ایک ڈیڈ باڈی، ایک مردہ جس کے سامنے غسال کے سامنے بن جاتا ہے۔ غسال یعنی غسل دینے والا۔ غسال کے سامنے ایک مردے کی جس طرح حالت ہوتی ہے کہ غسال غسل دینے والا اس کو جس طرح چاہے پلٹاتا ہے، جس طرح چاہے کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے مردہ۔ تو تم اللہ کی راہ میں اسی طرح ہو جاؤ، اللہ تمہیں جس طرح رکھے تم اس حالت میں رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے تو تم خوش رہو، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے تو آزمائشوں پر صبر کرو، اللہ تمہیں نعمتیں دے تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ تم سے نعمتیں چھین لے تو اس پر صبر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم رہیں، خوش رہیں، اللہ سے راضی رہیں۔ یہ ولی کی پہچان بتائی گئی ہے۔ ایک پہچان ولی کی، اللہ کے ولی کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جس طرح مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے، غسال یعنی غسل دینے والے کے سامنے جس طرح ہوتا ہے، بندے کو بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح ہونا چاہیے۔ شکوہ، رنج، غم، شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ولی کی پہچان، ولی کی نشانی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرامتیں دکھائیں، کرامتیں جو دکھاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو پھٹے پرانے کپڑے وغیرہ پہنے وغیرہ وغیرہ، اپنا سادہ منہ وغیرہ جو بھی بنائے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کرامت جو ہوتی ہے، ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، نبی سے جو معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے، وہ خود ہو کر ظاہر نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی کرامت اگر وہ جو دکھاتے ہیں اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ولی کرامت نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، جب وہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کرامت دکھاتے ہیں، تب تک وہ خود ہو کر کوئی کرامت نہیں دکھاتے۔ کرامت یعنی ایسی چیز جو انسان کے عقل میں نہ آئے، عقل میں جو عقل میں آئے وہ کرامت کیا، جو عقل میں آ جائے وہ کرامت کیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے ایک مرتبہ دعوت دی، اور اسی وقت 40 لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا۔ تو بعد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت پر گئے، تو بعد میں جن لوگوں نے دعوتیں دی تھی وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ آج سرکار ہمارے گھر پر آئے تھے، آج ہمارے گھر پر آئے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے، آپس میں وہ بات کرتے ہیں، فلاں وقت میں، یعنی ایک مثال کے طور پر مغرب کے بعد تو میں نے دعوت دی تھی، مغرب کے بعد میں نے بھی بلایا تھا، مغرب کے بعد میں جا کر ان کو بلایا تھا، تو تمہارے گھر پر کیسے؟ تو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 لوگوں نے جو دعوت دی، تو 40 کے 40 گھروں میں ایک ہی وقت میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے گھر پر جلوہ افروز تھے۔ یہ کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت میں صرف آپ کے سامنے
بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کرامت اس کو کہتے ہیں جو انسان کے عقل میں نہ آئے، انسان سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کا دماغ یہ بولے کہ یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے، تبھی تو کرامت کا ظہور ہوتا ہے، تبھی تو معجزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے کو جاری کرنا، یہ امپاسبل بات ہے، امپاسبل بات ہے، لیکن اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، نبیوں سے جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ولیوں سے جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے وہ کرواتی ہے۔ تو اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ انسان اگر یہ کہے تو یہ امپاسبل ہے، یہ تیرے اور میرے لیے امپاسبل ہو سکتا ہے، ناممکن ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں، اللہ کے دوستوں کے لیے تو ناممکن نہیں۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، جس سے چاہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرا لے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد مبارک سلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کرامت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کرامت کو کیا ایک ولی کی نشانی ہم نے مان لیا کہ جس ولی سے، جس اللہ والے سے اگر کرامت ظاہر نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے اس کی نشانی قرآن میں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں، اللہ کے نزدیک عزت والے شخص وہ ہیں جو تقوی و پرہیزگاری۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو کرامت والے ہیں، قرآن نے یہ نشانی بیان نہیں کی ولیوں کی کہ جو کرامت دکھائیں گے وہ اللہ کے ولی ہیں، نہیں، بلکہ جن کا تقوی و پرہیزگاری زیادہ ہوگی وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار پسندیدہ بنتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال کے طور پر یہ واقعہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرید، ایک چاہنے والا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے چرچے سنے، ان کی کرامت کے چرچے سنے، حضور غوث اعظم کے کرامت کے چرچے سن کر ان کی خانقاہ میں آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، کئی دن رہا۔ آتا ہے کہ 40 دن وہ چاہنے والا حضور غوث اعظم کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں سن کر ان کی خانقاہ میں آیا، 40 دن رہا۔ 40 دن دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، صادر نہیں ہوئی، کوئی کرامت ان سے اس نے نہیں دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس جب جانے لگا اور اجازت حضور غوث اعظم سے طلب کی تو حضور غوث اعظم نے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تم اتنے دن رہے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ کس وجہ سے آئے تھے؟ وہ غلام، وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ سرکار، میں نے آپ کی کرامتوں کے چرچے سنے تھے، آپ کی کرامتیں لوگوں نے دیکھی تھی، لہٰذا میں بھی آپ کی کرامتیں دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا، لیکن 40 دن ہو گئے، آپ سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں مایوس ہو کر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہر ایک انسان کو جاننے کی، پہچاننے کی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی، اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم پوچھتے ہیں کہ اے چاہنے والے، اے انسان، اے اللہ کے بندے، تو 40 دن میری خانقاہ میں رہا، میری صحبت میں رہا، 40 دن، کیا تم نے 40 دن میں کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات کہتا ہوا تو نے سنا کہ جو شریعت کے خلاف ہو؟ کوئی ایسا عمل میں نے جو کیا ہو وہ شریعت کے خلاف ہو؟ کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو شریعت کے خلاف ہو؟ کبھی تم نے مجھ سے کبھی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہوئی، ایسا کوئی عمل کرتا ہوا تو نے دیکھا؟ تو مرید کہتا ہے کہ نہیں، 40 دن میں رہا، آپ پن جگانہ با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو شریعت نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں، آپ شریعت کے پورے پابند ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت 40 دن پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا وغیرہ، اللہ کی عبادت کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، اگر یہ انسان سے سرزد ہوتی ہیں، انسان ان چیزوں پر پورا کے پورا عمل کرنے لگتا ہے، یاد رکھیں کہ یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا، یہ کرامت تو ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ کیونکہ ہوا پر مکھی بھی اڑتی ہے، چیل کوے بھی اڑتے ہیں، چیل کوے بھی ہوا پر اڑتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اڑے تو وہ اتنی
ताज्जुब वाली बात नहीं है। मच्छी भी पानी पर तैरती है, चलती है। हम क्या समझते हैं कि जो पानी पर चलेगा, जो हवा में उड़ेगा, वो अल्लाह का सच्चा बंदा है, वो अल्लाह का सच्चा वली है। ठीक है, उससे वो करामत ज़ाहिर हुई, लेकिन वो क्या शरीयत का पाबंद है? शरीयत पर पूरा अमल करता है, नमाज़ों का पाबंद है। जो 5 चीज़ें कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो इंसानों पर फ़र्ज़ हैं, जो इस्लाम की बुनियाद है, क्या उन चीज़ों पर अमल करता है? हुकूकुल इबाद में पूरी की पूरी पाबंदी करता है। ये देखें, ये हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के मुतालिक, इन्हीं की निशानी बयान करके इरशाद फरमाता है, जो तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो पसंदीदा लोग अल्लाह के हैं। अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है, इज़्ज़त वाले शख्स हैं वो अल्लाह की बारगाह। एक दौड़ता हुआ एक शख्स हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद आया और कहने लगा कि सरकार, मैंने फ़लाँ जगह पर एक इंसान को हवा में उड़ता हुआ देखा, हवा में उड़ता हुआ देखा। वो हवा में उड़ रहा था, हवा में उड़ता हुआ नीचे ज़मीन पर आया और उसने सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में उसने सजदा किया। कितना बड़ा वली था। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मुरीदों को लेकर उस जगह पर चले जहाँ पर उसने सजदा किया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि जहाँ पर इंसान, वो अल्लाह के वली ने जो हवा पर उसने उड़ा और नीचे ज़मीन पर आकर उसने सजदा किया, सजदे को देखा और वहाँ से वापस हुज़ूर गौसे आज़म चले गए। मुरीद परेशान कि सरकार का कुछ जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुरीदों को फरमाया कि जिसका सजदा सही ना हो, यानी उस इंसान ने सजदा सही नहीं किया था, जो जिस तरह सजदा अल्लाह की बारगाह में करना चाहिए। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिसका सजदा सही ना हो, अगर वो हवा में उड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखें कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं। हमें नमाज क्या सही तरीक़े से पढ़नी आती है? नमाज की सूरतें, रुकू, सजदा वगैरह, रुकू की किस तरह तरतीब है, रुकू में किस तरह जाना चाहिए, पीठ किस तरह सीधी होनी चाहिए, सजदे हम जो करते हैं, सजदे में क्या हमारी नाक टेकती है, पेशानी टेकती है, क्या हमारे हाथ कोनियाँ ऊपर रहती हैं, ये सजदे के पूरे आदाब हैं, तरीक़े हैं। क्या हमें ये सही तरीके से करने आता है? सोचने का, गौर करने का मकाम है। पहले इन चीज़ों को सीखना, हमें सख्त से सख्त निहायत इस चीज़ की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में भी एक ऐसा ही शख्स एक वाक़या लेकर आया और कहने लगा कि दमिश्क में एक अल्लाह के वली हैं, उनके बहुत चर्चे हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके बहुत चर्चे हैं। हुज़ूर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अपनी मुरीदों को लेकर उस वली की तलाश करते हुए, उनका दीदार करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए अपने मुरीदों को लेकर निकले। जब उस मकाम पर जब पहुँचे, दूर दराज किलोमीटर का सफ़र तय करके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जब उस मकाम पर पहुँचे, तो जो इंसान अल्लाह का वली जिनको कह रहा था, उनको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला ने वज़ू करते हुए देखा और वहीं से बग़ैर मुलाकात करते हुए, कई दिनों का सफ़र तय करके इमाम आज़म जा रहे हैं उस अल्लाह के वली से मुलाकात करने के लिए, और बग़ैर मुलाकात के वापस लौट गए। मुरीदों ने जब पूछा तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि जिसको वज़ू का सही तरीक़ा नहीं मालूम, जिसको सही से वज़ू करना नहीं आता, वो अल्लाह तबारक व तआला का वली कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली अगर बनना है, अल्लाह वाले अगर बनना है, तो सबसे पहले हमें शरीयत का पाबंद होना निहायत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर अमल करें, शरीयत की पहले पाबंदी करें, उसके बाद तरीक़त है, उसके बाद तरीक़त है। लोग कहते हैं कि हमें शरीयत से क्या मतलब, हम तरीक़त वाले हैं, तो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि शरीयत के सबसे बड़े पाबंद पहले जिन्होंने पाबंदी की वो हमारे और आपके आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की है। आप उनकी ज़िंदगी उठा कर देखें कि उनसे कोई नमाज कज़ा हुई है क्या, उनसे कोई रोज़े कज़ा हुए हैं क्या, किसी की हक़ तलफ़ी हुई है क्या, किसी पर जुल्म हुआ है क्या, हुकूकुल इबाद में कमी है क्या, अल्लाह की नाफरमानी की है क्या। शरीयत के सबसे बड़े पाबंद तो हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे बड़ा आइडियल और कौन हो सकता है। उन्होंने शरीयत का पाबंद बनने का हमें हुक्म दिया है। तो सरकार
دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے ان مقدس ہستیوں کی تلاش کرے، ان اللہ والوں کی تلاش کرے جو شریعت کے پابند ہیں، جو تقوی و پرہیزگاری کی مثال ہیں، ان لوگوں کی تلاش کرے، ان سے ان کا دامن تھام لے، ان سے بیعت کرے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی آپ کوشش کرے۔ آج دنیا میں ایسے بھی پیر، ایسے بھی بابا دکھائی دیتے ہیں کہ نماز چل رہی ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر گپا شپا مار رہے ہیں، نماز چل رہی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، چاہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پیر مرید کہنے والے دوسرے لوگوں کی چغلیاں غیبتیں وغیرہ کرتے بھی ہیں، اور مرید ان کے سامنے جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں سلسلے کے بزرگ نے ایسا کیا ویسا کیا، تو وہ سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ غیبت، چغلی وغیرہ، نمازوں کو چھوڑنا وغیرہ، یہ چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی نشانی بالکل اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے جو ذکر فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی، تقوی و پرہیزگاری پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم تقوی و پرہیزگاری کے میدان میں آگے نہیں ہیں، ہم پورے کے پورے 100% تقوی و پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، تو کم سے کم ان لوگوں کا دامن پکڑنے کی، ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو تقوی و پرہیزگاری کی مثال ہیں، جن کے اندر تقوی و پرہیزگاری بھری ہوئی ہے، ان سے محبت، ان سے دوستیاں، ان سے سنگت رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں ہمیں سچے پیر، کامل پیر کی تلاش کر کے، ان سے بیعت کر کے، ان سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔